میں نے آواز کی آشنائی سے حقائق کی تحقیق تک اور ان حقائق کو شناسائیوں کی بلندی تک پہنچانے میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ میری تمام تر جدوجہد غلامی سے نجات، پسماندگی سے چھٹکارا اور برابری کے حقوق حاصل کرنے کی رہی ہے۔ عورتوں نے امتیازی قوانین، تشدد اور منفی رسومات کے خاتمے کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے۔ میری آواز میرے شہر کی آواز ہے، میری آواز میری نسل کی آواز ہے، میری آواز کی بازگشت نسل در نسل سنو گے۔ کیا سمجھ کے تم میری آواز کو شور کا نام دے رہے ہو؟ کیا کس مرتبے پر میری انداز تخاطب کو مجنونانہ کہہ رہے ہو؟ کس زون پہ تم بڑھتے ہوئے طوفانوں کو نظر کا دھوکہ کہہ رہے ہو؟ میں پیغمبر نہیں ہوں، میں تو بس آج کو آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہوں۔ تمہاری وحشیانہ رعونتوں کی بو پیسے کی ہوس کی شکل میں پھیل رہی ہے۔ تم لیموزین کی پچھلی سیٹ پر نیم دراز ہو تاکہ شیشوں سے جھانکتی غربت کی سخت دھوپ تمہارے سرجری شدہ چہرے کے مسخ نہ کرتے۔ تمہیں تقریروں کے نمبر اب تو ازبر ہو گئے ہوں گے۔ تقریر نمبر 10 غریبوں کو جگانے کی آواز ہے، تقریر نمبر 15 عورتوں میں شعور بیدار کرنے کی آواز ہے، اور تقریر نمبر 27 ادیبوں اور دانشوروں کو مشورہ دینے کی آواز ہے۔ آواز 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 گل کسے کہتے ہیں؟ بے حگم آوازوں کے شور کو، کہ بے رب تقریروں کے تموج کو۔ پتھر لڑک رہے ہیں، صحرا میں پتھر پھینکو تو ریت میں آواز دب جاتی ہے، لیکن میری آواز پتھر نہیں ہے، بجلی ہے جس کی چمک کے بعد گرج کا شور سب سنا کرتے ہیں۔ تیز گرج ہو تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح طوفان رک نہیں جایا کرتے۔ موسم کا حال پڑھ کے موسم کے بارے میں تقریر کرنے والے گلی میں بہتی نالیوں کو دیکھنے کب آئیں گے؟ شجرکاری کے دنوں میں انقلاب کا پودا لگا دینے سے انقلاب کا جنگل اگا نہیں کرتا ہے۔ لال رنگ دو آنے میں ڈھیر سا آ جاتا ہے، مگر دو آنے کے رنگ میں رنگے دوپٹوں سے انقلاب نہیں آتا ہے۔ عورتوں اور محروم طبقات کے خلاف نا برابری، نا انصافی اور ہر قسم کے امتیازات معاشرتی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی سطح کے علاوہ ہمارے قوانین میں بھی موجود ہیں۔ عورتوں کے خلاف اہم امور پر نئی قانون سازی کی ضرورت بھی ہے۔ میں وراثت میں اپنا حصہ چاہتی ہوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ووٹ ڈالنا میرا بنیادی حق ہے۔ میں زبردستی کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بنی سوارا بدلے صلح میں نہ دو۔ میں غیرت کے نام پر قتل نہیں ہونا چاہتی۔ میں گھریلو تشدد کے خلاف ہوں۔ حالیہ برسوں میں مثبت قانون سازی میں پیش رفت ہوئی ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف فوجداری قانون میں ترمیم کا بل 2005 میں منظور ہوا۔ اس قانون کے تحت عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کی صورت میں سزائے موت یا زیادہ سے زیادہ 25 برس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس قانون میں کئی سقم ہیں جنہیں دور کیا جانا ضروری ہے۔ 2006 میں پارلیمنٹ نے تحفظ نسواں فوجداری قانون میں ترمیم کا قانون منظور کیا۔ اس قانون کے تحت زنا بالجبر، ریپ کے جرم کو دوبارہ تعزیرات پاکستان میں منتقل کیا گیا، اور اب یہ جرم کسی بھی طرح کے ثبوت، گواہی،
شواہد کی بنیاد پر جن سے عدالت مطمئن ہو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی نے جائے ملازمت پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کا قانون 2010 منظور کر لیا۔ اس قانون کے تحت تمام مالکان اور اداروں بشمول سرکاری اداروں پر فرض ہے کہ وہ دفاتر میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خلاف ضابطۂ کار کو انتظامی حکمت عملی کا حصہ بنائیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ کو انگریزی اور مقامی زبان میں شائع کرائیں اور دفاتر میں اس کی تشہیر کریں۔ اگر ادارے میں اس مقصد کے لیے قائم 3 رکنی کمیٹی شکایت کنندہ کو انصاف فراہم نہیں کر پاتی تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ انصاف کے لیے جنسی ہراسیت کی روک تھام کے لیے نامزد خاتون محتسب اعلیٰ سے رجوع کرے۔ جنسی طور پر ہراسیت سے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ نے ایک مزید فوجداری قانون بھی منظور کیا ہے، جس میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت اگر کوئی شخص کسی عورت کی حیا کی توہین کرے، کوئی لفظ ادا کرے، کوئی آواز یا معنی خیز حرکت کرے یا کسی شے کی نمائش کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ عورت ایسا لفظ یا ایسی آواز سنے گی یا ایسی معنی خیز حرکت یا شے دیکھی جائے گی یا اس خاتون کی خلوت میں مداخلت کرے تو وہ ملزم تصور ہوگا۔ اگر کوئی شخص جنسی پیش رفت کرے، جنسی قربت کا مطالبہ کرے یا جنسی نوعیت کے تحریری یا زبانی یا جسمانی رویے کا اظہار کرے تو وہ 3 سال تک سزائے قید، 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔ قومی اسمبلی نے خواتین مخالف رسومات کی روک تھام فوجداری قانون میں ترمیم کا بل 2011 منظور کر لیا۔ یہ قانون وراثت میں عورتوں کے حصے کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات کے تحت زبردستی کی شادی، بدلے صلح، ونی، سوارا، قرآن سے شادی اور حق بخشوانے جیسی خواتین مخالف رسومات کے خلاف عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سیشن کورٹ اور فرسٹ کلاس میجسٹریٹ ایسے مقدمات کی سماعت کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے تحت بدلے صلح کے جرم میں 3 سے 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، قرآن سے شادی کرنے کی صورت میں 3 سے 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، وراثت میں حصہ نہ دینے کی صورت میں 5 تا 10 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ نے تیزاب کے واقعات اور خواتین پر تیزاب پھینکنے کی روک تھام کا بل فوجداری قانون دوسری ترمیم 2011 منظور کر لیا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 332، 336A اور 336B کے تحت کسی کو زہریلے مواد، کسی بھی طرح کے تیزاب، زہر، دھماکہ خیز مواد، گرم مواد، خطرناک شے، آرسینک یا کسی بھی کیمیائی مواد سے جو انسانی جسم کے لیے مضر ہو سکتا ہے، ارادتاً یا جان بوجھ کر زخمی کرنا، نقصان پہنچانا یا معذور کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس قانون کے تحت ایسے مواد سے کسی کے جسم یا جسم کے کسی اعضاء یا چہرے کو نقصان پہنچانا، شکل بگاڑنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی یہ جرم کرے اس کو عمر قید یا کم از کم 14 برس کی سزا اور کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ 2012 میں پارلیمنٹ نے قومی کمیشن برائے ترقی نسواں NCSW کے اختیارات میں اضافہ اور اس کو بااختیار بنانے کا قانون بھی منظور کیا۔ 8 مارچ 2013 کو سندھ صوبائی اسمبلی نے عورتوں کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام کا قانون منظور کیا۔ اس سے ملتا جلتا گھریلو تشدد کے خلاف بل گزشتہ 10 برسوں سے قومی اسمبلی میں زیر التوا ہے۔ مجھے اگر یہ سب کچھ معلوم ہے تو تمہیں کیوں معلوم نہیں؟ میں سچ کہتی ہوں،
میں پیغمبر نہیں ہوں، میں تو بس آج کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں تو بس آج کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں تو بس آج کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اگر ہم نے عورتوں کو تحفظ اور انصاف فراہم کرنے کے لیے ایسے مثبت قوانین بنائے ہیں تو ہماری ریاست، حکومت، عدالتوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت تمام شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں۔